الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو تو محمد کی غلامی کا. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہوں. کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہوں. زندہ کے دروگاہ میں ہے تیری نائے شناساں پہنچے دوسرے دار تو گھبرائے. لو تم بھی سنو علماء بھی سنے حکمراں بھی سنے ایک بات سنانے آیا ہوں. اصحاب رسول کی اہمیت ہے کیا دل میں حقیقت حال بتانے آیا ہوں. مسلمانوں کے خون نحق سے رنگی ہیں جن کی دیواریں. ارے ان باطل پرست شاہی ایوانوں کی دیواریں ہلانے آیا. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معزز علاقہ معدین شہر گجرانوالہ کے غیرت مند بوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کی پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں. آج پہلی مرتبہ آپ کی صادر کالونی کی جامع مسجد رحمت للعالمین میں خطیب اہل سنت خطیب اسلام حضرت مولانا عصمت اللہ معاویہ دامت برکاتہ محترم جناب بھائی اسد اللہ صاحب، بھائی سیف اللہ صاحب، بھائی عثمان صاحب،
اور دیگر تمام دوست احباب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ان احباب کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے. عنوان حمد اور نعت ہے، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ابھی پروگرام آدھا میرے خیال میں نہیں ہوا اور آپ تھکے بیٹھے. ہو سکتا ہے میرا تجربہ غلط بھی ہو، لیکن فی الحال جو پوزیشن آپ کی نظر آ رہی ہے وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ آپ اچھا چلیں، جو بول سکتے ہیں وہ تو بولے نا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سبحان اللہ کا، یہ جو میں نے جو باتیں کی ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہی، آپ نے نہیں کہی، اس کا مطلب آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے، یہ مطلب ہے اس کا. اور اگر آپ نہیں تھکے ہوئے تو سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے. یہ تو وہ سبحان اللہ جو میں نے کہا اور کہو، آپ نے کہا. میں کہتا ہوں میں کہوں بھی نہ، آپ پھر بھی کہو. یہ پھر وہی سبحان اللہ جو میں نے کہا اور آپ نے کہہ دی. سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے. عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، سایہ ختم نہیں ہوتا. سایہ ختم، بولو سایہ ختم نہیں ہوتا. اسے اللہ نے زبان دی، آج وہ بولے سایہ ختم نہیں ہوتا. اب جہاں وہ درخت ہوگا وہ پلاٹ اور زمین اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا. آج رحمت للعالمین مسجد میں کتنے اللہ والے ایسے ہیں جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے جنت میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں. ایک پلاٹ لینا چاہتے ہیں، صرف 2 لینا چاہتے ہیں، صرف 3 لینا چاہتے ہیں. اللہ آپ کو 4 دے تو نہیں لینا چاہتے. 5 ملے تو کوئی مسئلہ ہے. میں دعا کرتا ہوں آپ کو پلاٹ بھی صحابہ کے محلے میں ملے. میں آپ کو دعا دے رہا ہوں آپ کو پلاٹ اللہ کے نبی کے پڑوس میں ملے. اب اللہ کرے وہ لوگ جو میری بات سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو پتہ بھی چل رہا ہے، آواز بھی آ رہی ہے، بول بھی سکتے ہیں، اور وہ پھر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ رکھے تو مزہ نہیں آئے گا. اس کا مطلب بول سکتے ہو پر بول سکتے ہو عادت سے مجبور ہو. عنوان ہم تو نعت ہے، اور میرے ذمہ بہت سارے احباب نے کچھ عنوان لگایا ہے. میں تھوڑا تھوڑا مختصر اس عنوان پہ بھی اور اس عنوان پہ بھی آپ کے سامنے چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میں بڑا لمبا دور دراز کا سفر کر کے خود گاڑی چلا کے آیا ہوں، اور جو بندہ خود گاڑی چلا کے آیا وہ آپ سے زیادہ تھکا ہو. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ سے زیادہ تھکا ہوتا ہے، لیکن اب آپ دیکھنا کہ میں زیادہ تھکا ہوں یا آپ زیادہ تھکے ہوئے ہو. عنوان محفل حمد و نعت ہے. محفل کا لفظ ہے پہلا حمد اور دوسرا لفظ ہے نعت. آپ ساری کائنات میں کسی اکابر، علماء، مؤرخ، مفسر، دانشور، عالم، ادنا، جاہل، عاقل، بالغ، کسی سے جا کر سوال کرو گا کہ حمد کسے کہتے ہیں، تو ہر باشعور عقل رکھنے والا انسان آپ کو جواب دے گا بھائی حمد کا معنی اس ذات کی تعریف ہوتی ہے کہ جو ساری دنیا مل کے کچھ نہ کر سکے اور وہ اکیلا کرے. اس ذات کو رب العالمین کہتے ہیں، اور رب العالمین کی تعریف کو حمد کہتے ہیں. آؤ کائنات میں دیکھو، اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنا علاقہ دیکھو، اپنا شہر دیکھو، اپنی بستی دیکھو، اپنا گاؤں دیکھو، اپنا محلہ دیکھو، اپنے قرب و جوار میں دیکھو. نظر اٹھاؤ تو آسمان دیکھو، پھر زمین کو دیکھو، اپنے دائیں دیکھو، اپنے بائیں دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو. بس اپنی نظریں بڑھاؤ اور اپنے دماغ کے دریچوں کو کھولنے کی کوشش کرو، اور ایک ایک چیز کو توجہ سے دیکھتے چلے آؤ تو آپ کو ہر چیز میں، زمین میں، آسمان میں، ذرات میں، قطرات میں، پیروبر میں، خشکوتر میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، نیکوکاروں میں، خوشبوؤں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، آسمان کی بلندی میں، زمین کی وسعت میں، فضا کی لہروں میں، آپ کو جو چیز نظر آئے گی اس چیز کا نام حمد ہے. آپ جانوروں کی بولیوں پہ اگر غور کر سکتے ہو تو غور کر کے سنو، ان کی زبان سے آپ کو حمد ملے گی. آپ چڑیوں کی چہچہ اگر
ہو اس میں آپ کو آمد ملے گی. ستاروں کی خدمت کو دیکھ کر اگر کچھ اندازہ لگا سکتے ہو اس میں آپ کو آمد ملے گی. سورج کی شعاعوں کو دیکھ کر اگر کچھ سمجھ سکتے ہو اس میں آپ کو آمد ملے گی. کائنات کا ذرہ بتاؤ, کائنات کا لمحہ بتاؤ, کائنات کا قطرہ بتاؤ, کائنات کا خطہ بتاؤ, کائنات کا علاقہ بتاؤ. مولانا مجھے وہ دور بتاؤ, مجھے وہ زمانہ بتاؤ, مجھے وہ لمحات بتاؤ, مجھے وہ حالات بتاؤ, مجھے وہ وقت بتاؤ کہ جس دور میں رب کی آمد نہ ہو. ایک قدم آگے بڑھو, جناب آدم کو دیکھو, سوال کرو کیا کرنے آئے ہو, کیا بتانے آئے ہو, کیا سمجھانے آئے ہو. جواب ہے لا الہ الا اللہ. آدم علیہ السلام بتانا لا الہ الا اللہ میں کیا ہے. جواب ہے لا الہ الا اللہ میں میرے رب کی ہم نے. آپ بتانا کیا کرنے آئے ہو, کہتے حمد کرنے آئے ہیں. یا آپ بتانا کیا کرنے آئے ہو, حمد کرنے آئے ہیں. زکریا آپ بتانا کیا کرنے آئے ہو, حمد کرنے آئے ہیں. یوشع آپ بتانا کیا کرنے آئے ہو, حمد کرنے آئے ہیں. ابراہیم آپ بتانا کیا کرنے آئے ہو, حمد کرنے آئے ہیں. اگر تفصیل سے بات کروں تو معنی یہ ہوگا ابراہیم کائنات کو, انسانوں کو, زمانوں کو, زمینوں کو, مکینوں کو, جانوں کو سمجھانے آئے ہیں. پیدا کرنے والا وہ ہے, عزت دینے والا وہ ہے, اسے دینے والا وہ ہے, وجود بنانے والا وہ ہے, آنکھیں بنانے والا وہ ہے, دماغ بنانے والا وہ ہے, دل بنانے والا وہ ہے, اسٹرکچر تیار کرنے والا وہ ہے, 9 مہینے ماں کے پیٹ میں حفاظت کرنے والا وہ ہے, دودھ دینے والا وہ ہے, زندگی دینے والا وہ ہے, جوانی دینے والا وہ ہے, مال دینے والا وہ ہے, عزت دینے والا وہ ہے, پاؤں دے کر پاؤں پہ کھڑا کرنے والا وہ ہے, ہاتھ دے کر ہلانے کی طاقت دینے والا وہ ہے, آنکھیں دے کر دیکھنے کی طاقت دینے والا وہ ہے, کان دے کر سننے کی طاقت دینے والا وہ ہے, دماغ دے کر سوچنے کی طاقت دینے والا وہ ہے, دل دے کر محسوس کرنے کی طاقت دینے والا وہ ہے, زبان دے کر ذائقہ دینے والا وہ ہے, وجود دے کر احسان کرنے والا وہ ہے. لیکن دنیا کے لوگوں جب ساری کے نام خدا کی حمد کرے, سارے زمانے خدا کی حمد کرے, ہر دور خدا کی حمد کرے. میں آج کی بات نہیں کرتا, اس زمانے کی بات نہیں کرتا, اس دور کی بات نہیں کرتا, ان حالات کی بات نہیں کرتا. اور 1400 سال گزر چکے, 15ویں صدی شروع ہے. اس 15ویں صدی میں ایک پیغمبر آئے ہیں, ایک نبی آئے ہیں, ایک رسول آئے ہیں, اللہ کا خلیفہ آیا ہے, اللہ کا نائب آیا ہے, نام محمد ہے. لیکن دنیا والے اسے جس القاب اور لقب سے جانتے تو پھر کہنے دونوں ساقی دوست کہتے ہیں, شافی معاشر کہتے ہیں, جانے جہاں کہتے ہیں, محبوب خدا کہتے ہیں, خیر القرآ کہتے ہیں, بدر تجا کہتے ہیں, شمس و سوا کہتے ہیں, عید و ویا کہتے ہیں, اللہ کی زلفہ والا کہتے ہیں, علم نشرہ کے سینے والا کہتے ہیں, مزاد الوسط مماتغا کی آنکھوں والا کہتے ہیں, حسن کائنات کہتے ہیں, جلال کائنات کہتے ہیں, جمال کائنات کہتے ہیں, رب کائنات کہتے ہیں, دبدبہ کائنات کہتے ہیں, عزت کائنات کہتے ہیں, اسود کائنات کہتے ہیں, شوکت کائنات کہتے ہیں, عروج کائنات کہتے ہیں, مقام کائنات کہتے ہیں, علم کائنات کہتے ہیں, مربی کائنات کہتے ہیں, مصد کائنات کہتے ہیں, وصل کائنات کہتے ہیں, داعیہ کائنات کہتے ہیں, تصور کائنات کہتے ہیں, شفیع المذنبین کہتے ہیں, راج الراشدین کہتے ہیں, امام المرسلین کہتے ہیں, امام المتقین کہتے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی کا پیغمبر کہتے ہیں, رقیہ فاطمہ, زینب ام کلثوم کا بابا جان کہتے ہیں, جناب حسین کریمن کو نانا جان کہتے ہیں, مطلوب کائنات کہتے ہیں, مقصود کائنات کہتے ہیں, نبی المسلمین کہتے ہیں, رحمت للعالمین کہتے ہیں, کائنات کا پیغمبر کہتے ہیں, سماوات کا پیغمبر کہتے ہیں, زمینات کا پیغمبر کہتے ہیں, آسمانات کا پیغمبر کہتے ہیں, فلکیات کا پیغمبر کہتے ہیں, عروج کا پیغمبر کہتے ہیں, جمال کا پیغمبر کہتے ہیں, جمال کا پیغمبر کہتے ہیں, الخص خدا کے بعد کہتے ہیں, کائنات کا امام. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ, کیا کہتے ہیں؟ آپ کی معلومات کے لیے اسے شارٹ کٹ ہم کہتے ہیں. کون سی والی؟ کون سی والی؟ میں کہتا ہوں آج میں تھوڑا سا کھلنے کی کوشش کروں, آپ بھی کھلو گا. سبحان اللہ, تھوڑا سا بولنے کی کوشش کروں تو آپ بھی بولو گا. ایسے کون بولتا ہے؟ حق نواز
بعد والے ایسے نہیں بولا ڈٹ کے بولتے زمانے سے ذرا ہٹ کے بولتے ہم تو بولتے ہم کرتے فکر کرتے تعریف کرتے ہیں بھائی کیوں نہ کرے کھاتے تو اس کا ہے کہتے ہیں حیادار انسان وہ ہوتا ہے جس کا کھائے اسی کا گائے حیائی وہ ہوتا ہے جس کا کھائے اور اسی کا اسے اور تو اسے جس کا کھانا چاہیے اسی کا کھانا چاہیے کھلانے والا کون ہے اللہ کمزور نہیں اللہ کر کے نہ بولے خوف میں مبتلا ہو کے نہ بولے اللہ کی زمین پہ بیٹھا ہے اللہ کی دی ہوئی زبان سے بولے قدرت سے بولے طاقت سے بولے ہمت سے بولے سینہ تان کے بولے تکبیر کی بات بیٹی کی آواز کیا بات کیا بات بولے تو کفر کے بت کدے ہل جانے چاہیے مومن بولے اللہ کا بندہ بولے رب کا نام لے دنیا کو خبر ہو جانی چاہیے اور زور سے ایک عنوان کو ہم کہتے ایک عنوان کو نعت کہتے ہم کرنے والوں نے ہم کی تعداد 1.25 لاکھ ہے کتنی 1.25 لاکھ کتنی 1.25 لاکھ کتنی 1.25 لاکھ نے ہم کی ساری کائنات میں کی ہر ذرے میں کی ہر خطے میں کی ہر قصبے گاؤں علاقے میں کی ڈر کر تو نہیں کی خوف سے تو نہیں کی پریشان ہو کر تو نہیں کی کھل کھل کے کی کہنے والے کہتے لکھنے والے لکھتے بتانے والے بتاتے بیان کرنے والے بیان کرتے آرے میں کاٹ دیا گیا پر ہم کی زمین میں دربور کر دیا گیا پر ہم کی بچے پیچھے لگائے گئے پر ہم کی برا بلا کہا گیا پر ہم کی اعتراض ہوئے پر ہم کی مخالفت ہوئی پر ہم کی مخالفت اپنوں نے کی لیکن ہم کی اختلاف اپنوں نے کیا پر ہم کیا پورا اپنوں نے کہا ہم کیا پتا یہ چلا جب بات رب کی وعدہ نہیں جاتی ہے میرے دائے بائے نظریں بڑھا کر اپنا وقت ضائع کرنا مومن کا کام نہیں ہے اپنا کام جاری رکھے اپنا بیان جاری رکھے اپنے گفتگو جاری رکھے اپنا عنوان جاری رکھے اپنی بات سے باز آئے دشمن کرتا کرتا تھک جائے گا اعلان کرتا کرتا کہہ جائے کچھ تو ہوگا نا یہ وہ نہیں رہے گا یہ نہیں رہے گا کچھ تو ہوگا کرنے والا نہیں رہے گا لیکن جس کی حمد ہے نا وہ اس کے بعد اور پیدا کر دے گا اور پیدا کر دے گا ایک چلا جائے گا دوسرا آ جائے گا تیسرا چلا جائے گا چوتھا آ جائے گا پانچواں چلا جائے گا چھٹا آ جائے گا پر نظام میں حمد رک سکتا نہیں رک سکتا نہیں نعت کا وقت آیا کون پڑھے گا سبحان اللہ سب سے پہلے کون پڑھے گا سب سے پہلے میدان میں کون آئے گا سب سے پہلے آواز کون بلند کرے گا سب سے پہلے بڑا جگرا لے کے میدان میں کون اترے گا اسے یہ پتا ہوگا ساتھ کوئی نہیں ہے دائیں کوئی نہیں ہے بائیں کوئی نہیں ہے پیچھے کوئی نہیں ہے آگے کوئی نہیں ہے مخالفت ہے اختلاف ہے یہاں مار لگ سکتی ہے یہاں تلوار چل سکتی ہے یہاں نیزے پہ چڑھایا جا سکتا ہے یہاں زندانوں میں ڈالا جا سکتا ہے یہاں تختے راہ پہ لٹکایا جا سکتا ہے ان تمام کی پرواہ کیے بغیر کون میدان میں آ کر سب سے پہلے اس کی نعت کہے گا رب نے جواب میں کہا بیچا میں نے ہے بنایا میں نے ہے حفاظت کا ذمہ میرا ہے میں ایسے شخص کو پیدا کروں گا کائنات میں زمانے در زمان
سبحان اللہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا دیکھنے والا دور سے دیکھے گا کہے گا محمد آ رہے ہیں، سبحان اللہ، قریب سے دیکھے گا نہیں یہ تو صدیق آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا رنگ دوں گا، اتنا اثر چڑھا دوں گا، اتنی مشابہت پیدا کر دوں گا، ہجرت کے موقع مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے، بیٹھے ہوں گے، آنے والا پہلے مصطفیٰ صدیق کو کرے گا، بعد میں مصطفیٰ مصطفیٰ کو کرے گا، صدیق محسوس کر کے کیا ہو کر چادر لے کے نبوت پہ تان کے بتائے گا، بیٹھنے والا آقا ہے، اٹھنے والا بلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ عظمت صحابہ، حضرت مولانا بکر صدیقی صاحب۔ چلے کچھ بھی کچھ ہوا تو سے نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، صحابہ، طاہر فاروقی، طاہر فاروقی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے پر زندہ ہے، اللہ کا فضل ہے، زندہ ہے، زندہ ہے تو بات ہو رہی ہے، مردہ ایسے کیسے بات کرتا بھی ایسے بات کبھی کبھی بنتے ہیں، پکی بات ہے۔ آپ اگر یہ پچھلی تمام بھول کر بیٹھو نا تو انشاءاللہ لطف آئے گا، پریشان ہو کر نہ بیٹھو، گھبرا کر نہ بیٹھو، کھل کر بیٹھو۔ قاصد ایک نواز کھڑا ہے نا، مرشد ایک نواز کے در کا وکیل کھڑا ہے نا، ماشاءاللہ، پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ سورج چاند رہے گا، سورج چاند رہے گا، صدیق اکبر سامنے، صدیق اکبر سامنے، صدیق اکبر فاروقی کل بھی زندہ تھا، فاروقی آج بھی زندہ ہے، زندہ تھا۔ اور اللہ کا فضل ہے فروری کے مہینے میں کھڑے ہیں، مرشد کے مہینے میں کھڑے ہیں، اور مرشد کے ملک میں کھڑے ہیں، اور مرشد کی بیدار جاگتی ہوئی غیرت مند قوم کے سامنے کھڑے ہیں، چھپ کر نہیں کھڑے، پردے کے پیچھے نہیں کھڑے، واضح طور پر کھڑے ہیں، اور صدیق اکبر کی صداقت کے لیے کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے، قیامت تک کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کون ہے جس میں اتنی جرأت ہے وہ صدیق اکبر کی توہین کرے اور پھر خاموشی سے بات جائے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، ابھی تمہیں اندازہ لگانا چاہیے، ایک بیٹی نے میدان میں آ کر نعرے تکبیر کی آواز کو بلند کیا، دنیا کی بیٹیوں میں انقلاب آ گیا، اب نواز کو 36 سال کا عرصہ گزر گیا، قوم آج بھی بیدار کھڑی ہے کوئی پاکستان میں میرے صدیق کا بڑا بنا کرے پھر پاکستان میں ٹکے نہیں ہو سکتا، جس نے بھی کہا وہ اپنے باپ کے پاس باندھ دو، ملک میں ٹکا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، ہم صحابہ کو اپنا ایمان مانتے ہیں، صحابہ ہمارے ایمان کا جز ہے، صحابہ کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہے، صحابہ کے بغیر ہم نعت بیان نہیں کی جا سکتی، صحابہ کے بغیر کسی عنوان پہ بات نہیں ہو سکتی، صحابہ کے بغیر کوئی زمانہ نہیں بیان ہو سکتا، صحابہ کے بغیر نبوت کا وقت بیان نہیں ہو سکتا، صحابہ کے بغیر نبی کا دور بیان نہیں ہو سکتا، صحابہ کے بغیر نبی کی ادائیں وفائیں اور نبی کے زمانے کی ایک جلدی کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سب کچھ بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس دروازے پہ کھڑا ہونے والے ابو بکر کی صداقت پہ ایمان رکھنا پڑے گا، بغیر ابو بکر کے نبوت مل سکتی، بغیر ابو بکر کے نبوت کسی کو مل سکتی نہیں، پہلے ابو بکر کو لینا پڑے گا، پہلے صدیق کو ماننا پڑے گا، پہلے صدیق کی محبت سینے میں بسانی پڑے گی، پہلے صدیق سے اظہار محبت کرنا پڑے گا، پہلے صدیق کو اپنے عقیدے میں خلیفہ اول امام اول ماننا پڑے گا، بغیر امام مانے اسے اسلام میں سے کچھ مل سکتا۔
ہوتے رہیں گے, دروازے کھلتے رہیں گے, بند کرا دو, دروازے کو بند کر دو. بھائی میں کیا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اللہ کے نبی آئے نا تو نبوت کے دروازے کو تالا لگا کے آگے. سبحان اللہ. کیا کر کے آگے؟ نبوت کے دروازے کو تالا لگا کے آگے. جب دنیا سے جانے لگے نا, صحابیت کے دروازے کو تالا لگا کے چلے گئے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں, میں آ گیا, اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے, میرے جانے کے بعد پھر اور کوئی صحابی آ سکتا نہیں, زور سے, اور زور سے, اور زور سے. جب میرے نبی صحابیت کے دروازے کو تالا لگا کے چلے گئے اور خود کہہ کے چلے گئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, پھر ایک اور مقام پہ کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی ہوتا تو رب کے خزانے میں عمر ہوتا جسے اللہ تعالیٰ سے نبوت سجا کر کائنات میں بیٹھتے. عمر نے وہ صفات اور کمالات اور خوبیاں اچھائیاں بنائیاں سب کچھ موجود تھا کہ جس نبی میں پیغمبر میں موجود ہوتی ہے. اور جب اللہ نے عمر کو بنا کے نہیں بھیجا پھر ہمارے لیے بات اور بات کر نہیں ہے ایمان سوالات میں. سوالات صحابہ کی تعداد, سوالات پیغمبروں کی تعداد. پیغمبر اپنا کام کر کے جا چکے, ہم بیان کر گئے. کون جیسی ہم کائنات میں کوئی بیان کر سکتا نہیں, زور سے, اور زور سے, اور زور سے. جناب ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہو گئے جس گھر میں پیدا ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہوش سنبھالتے ہوئے دیکھتے اپنے سگے بابا کو. بابا اپنے ہاتھوں سے پتھر کا دودھ بناتے اور دودھ بنا کے کہتے یہ عزت دینے والا ہے, یہ اولاد دینے والا ہے, یہ مال دینے والا ہے, یہ خوشیاں دینے والا ہے, یہ غم دور کرنے والے. بچپن میں ہی کہہ دیا امی بتاؤ نا میرا خدا کون ہے. امی جواب دیتی ہے میں تیرا خدا ہوں. امی کو کیسے؟ امی کہتی ہے بیٹا میرے لیے روٹی بناتی, میرے لیے کھانا بناتی, تجھے دودھ پلایا ہے, تیری تربیت کی ہے, تیری پرورش کی ہے. اگلا سوال کیا امی بتاؤ آپ کا خدا کون ہے. جواب دینے والی ماں کہتی ہے بیٹا میرا خدا تیرا بابا نمرود ہے. امی کو کیسے؟ امی کہتی ہے بیٹا وہ سارا دن دھوپ میں گلیوں میں کام کرتا ہے تیرے لیے میرے لیے, اس لیے اس کی وجہ سے گھر میں کتم ہوتی ہے, آتا ہے کھانا آتا ہے, وہ میرا محافظ ہے, میرا خدا ہے, اس لیے وہ میرا خدا ہے. اگلا سوال کیا امی بتاؤ بابا کا خدا کون ہے. کہتی ہے بیٹا بابا کا خدا نمرود ہے. چھوٹا سا بچہ لیکن بات توحید کی ہے, بات عقیدت کی ہے, بات نظریے کی ہے, بات سوچ کی ہے, بات فکر کی ہے. ماں کو کہتے امی بتاؤ نمرود کا خدا کون ہے. نمرود کا خدا کون ہے. ماں پریشان ہو گئی ہے. ماں کہتی ہے بڑی عجیب بات کرتا ہے, کہتا ہے میرا خدا کون ہے, پھر کہتے ہیں بابا کا خدا کون ہے, پھر کہتے ہیں نمرود کا خدا کون ہے. ماں کہتی ہے بیٹا نہیں ایسا نہیں کہتے, نمرود خدا ہے. اس ماں کو کون بتائے, آنے والا معمولی نہیں اللہ کا پیغمبر ہے. آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے, اللہ کا نبی ہے, اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کے رسول ہے. یہ یہیں پر بس نہیں کرنے والا, نہیں چلے گا. یہ اور سوال کرے گا, یہ اور باتیں پوچھے گا, جواب دو. کیا جواب دے؟ جواب دو نمرود کا خدا کون ہے. ماں کہتی ہے بیٹا وہ خود خدا ہے. بچہ ہے بات سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں امی کیسے ہو سکتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, چلتا ہے, سوتا ہے, تھکتا ہے, بیمار ہوتا ہے, غصے میں آتا ہے, پریشان ہوتا ہے, لوگوں کو موت کا فیصلہ سناتا ہے, لوگوں کے سامنے کسی کا فیصلہ سنا کے کینسل کر دیتا ہے, کبھی کسی کا دل چاہے اسے سونا دے دیتا ہے, اسے سبزیاں دے دیتا ہے, کبھی کسی کو اپنا بنا لیتا ہے, کبھی کسی کو پرایا کر دیتا ہے. یہ خدا نہیں ہو سکتا. امی بتاؤ نمرود کا خدا کون ہے. بات کرایا نا. ماں نے اپنے بچے کی شکایت کر دی, تیرا بیٹا بڑی عجیب باتیں کرتا ہے, تیرا بیٹا بڑی پتے کی باتیں کرتا ہے, اس کو سمجھاؤ. اگر اس بات کا نمرود کو پتہ چل گیا نا مسئلہ خراب ہو جائے گا. گجرانوالہ کے جوانوں ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنو. ابراہیم علیہ السلام کو باپ اپنی گود میں بٹھا کر سبق پڑھاتے ہوئے کہتا ہے بیٹا آج کے بعد ایسی باتیں کرنی نہیں, آج کے بعد ایسی باتیں کرنی نہیں. ابو پھر کیا ہو جائے گا اگر ایسی باتیں کروں گا.
بیٹا نمرود کو پتہ چل جائے گا، نمرود کو پتہ چل جائے گا۔ ابو پھر کیا ہوگا؟ بچے نے جواب میں کہا ابو پتہ چل جائے گا نمرود کو تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اسے کوئی دکھ نہیں دے سکتا، اس کی دنیا مخالفت کرے اس پہ فرق نہیں پڑنے والا، اسے لوگ مانے نہ مانے اس کی صحت پہ اثر نہیں ہونے والا۔ ساری کائنات مل کے تیری طرح بت بنائے ان کے سامنے سجدہ کرے، اس کی ذات پہ ذرہ برابر بھی اثر پڑتا نہیں، اثر پڑتا نہیں، اثر پڑتا نہیں۔ اگر میرے رب کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتا ہے پھر اپنی آنکھ چھوڑ اپنی آنکھوں کو انجیل کے طریقوں میں موقع لگوا، تجھے پتا چلے گا جو بغیر باپ کے اولاد پیدا کر سکتا اور اس سے کوئی پوچھ سکتا نہیں، اس سے کوئی لڑ سکتا نہیں، اس سے کوئی سوال کر سکتا نہیں، اس سے کوئی لڑ سکتا نہیں، اس سے کوئی ہاتھا پائی کر سکتا نہیں، کچھ کر سکتا نہیں۔ جو سب کچھ کر سکتا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ باپ نے بڑا سمجھایا بیٹا نہ پڑھنا، آخر گھر سے نکال دیا۔ کیا کیا؟ بچے کو گھر سے نکال دیا، پر بچہ باز نہیں آیا، بچہ باز نہیں آیا۔ بچہ پیغام دینے آیا تھا، اپنے پیغام سے باز نہیں آیا۔ بچہ آواز لگانے آیا تھا، آواز لگانے سے باز نہیں آیا۔ بچہ صدا لگانے آیا تھا، صدا لگانے سے باز نہیں آیا۔ دنیا آج جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام جب بھی آتا ہے تو کہتی ہے یہ وہ پیغمبر ہے جو پیغمبر میرے محبوب کے دادا ہیں، میرے محبوب کے دادا ہیں، میرے محبوب کے رشتہ دار ہیں، اور اللہ کے نبی اسی پیغمبر کی نسل سے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ، حضرت ابوبکر مدنی صاحب، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کیا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک ذاتی مشورہ دوں، لے لو گے؟ قبول بھی کرو گے؟ قبول ہے۔ آپ 5-10 منٹ حافظ صاحب کو دیکھیں۔ میرا مشورہ ہے، کیونکہ میں بہت ساری باتیں کر چکا ہوں، پتہ نہیں میں کیسے کر گیا۔ آپ کی کسی بات پہ توجہ تھی، کسی پہ نہیں تھی، اب تو پھر مہمان آ گئے۔ آپ مہمان کو دیکھو، آپ ان کی زیارت کرو۔ میں بات تو بعد میں بھی کر سکتا ہوں۔ میں تو سبحان اللہ، آپ کی پریشانی بتا رہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، پر کہتے ہیں مہمان کیا کریں؟ کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول کائنات میں آنے کے بعد اپنے پیغام میں اس کو بدل نہیں کرتا، پیغام میں تبدیلی نہیں کرتا، پیغام کو بدلتا نہیں ہے، پیغام اسی طرح بتاتا ہے جس طرح آیا ہے، پیغام کی بات اسی طرح کرتا ہے جس طرح دی گئی ہے، بتاتا وہی بات ہے جو آسمان سے آئی ہے، جس بات سے خدا کی تعریف ہے وہی بات کرتا ہے، اللہ نے جس بات کو نازل کیا ہے وہی بات کرتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے لا الہ الا اللہ میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کتنی بڑی طاقت اور ذات ہے، اس ذات کا تعارف ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی حقیقت ہے۔ آپ اس کو توجہ سے اگر سماعت کرتے چلے جاؤ، میں نے ابتدا میں کائنات کے لمحات میں، کائنات کی گلیوں میں، اس زمین پر، زمینوں میں، کسی ملک میں، کسی خطے میں، کسی گاؤں میں، کسی آبادی میں، کسی قصبے میں، آپ جس وقت، جس لمحے، جس گھڑی اور جس حالات میں بات کرو، آپ کو ہر زمانے میں، ہر حالت میں، ہر بستی میں کوئی نہ کوئی ایسا ملے گا جس کی زبان میں میرے رب کا ذکر جاری ہوگا، کی حمد و ثنا جاری ہوگی، کی تعریف جاری ہوگی۔ ایک عنوان کا نام حمد ہے، اگلے عنوان کا نام تعریف مدد ہے، اگلے عنوان کا نام نعت ہے، اور نعت میرے مصطفیٰ کی مدد ہے، میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ کائنات کے لوگوں کو میں اگر یہ پیش کر کے دلیل کے طور پہ قرآن مجید سے یا کتابوں سے حدیث بتاتا چلا جاؤں کہ میں صدیق اکبر کی بات کروں، میں فاروق اعظم کی بات کروں، میں عثمان
آخری کی بات کروں، میں صحابہ کی بات کروں، میں اہل بیت کی بات کروں، میں کسی دور کے بعد کی مصحف کی بات کروں، میں کسی زمانے کے دانشور، اگر کسی زمانے کے انجینئر، پروفیسر اور ڈاکٹر اور سمجھدار اور عاقل والے کی بات کروں، میں آپ کے بعد ضائع نہیں کرتا. آپ میرے ساتھ چلو. ابھی اللہ نے آسمان کو بنایا نہیں تھا، ابھی زمین کو وسعت نہیں دی تھی، پہاڑوں کو سجایا نہیں تھا، ابھی اللہ نے سمندروں کو جاری نہیں کیا تھا، دریاؤں کو جاری نہیں کیا تھا. ساری کائنات کے بننے سے پہلے، آدم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، عالم ارواح میں اللہ تمام روحوں کو جمع فرماتے، اور جمع فرمانے کے بعد اللہ روح کی موجودگی میں خود کو بنفسے نبی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بچہ سے سوال کرتا ہوں، بوڑھا سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ یاسین کس کا نام ہے، یاسین کس کا ذکر ہے، یاسین کس کی تعریف ہے، یاسین کس کی وجہ ہے، یاسین کس کی بات ہے، یاسین کس کا تعارف ہے، یاسین کس کا ذکر ہے. بچہ بھی کہے گا، جوان بھی کہے گا، بوڑھا بھی کہے گا، اندر والا بھی کہے گا، باہر والا بھی کہے گا، آنے والا مہمان بھی کہے گا. لفظ یاسین میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. آپ کرو گے پھر بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کرو نہ کرو، میں کروں نہ کروں، خطیب کرے نہ کرے، ادیب کرے نہ کرے، مقرر کرے نہ کرے، فائز کرے نہ کرے، پروفیسر کرے نہ کرے، ڈاکٹر کرے نہ کرے، انجینئر کرے نہ کرے، ساری کائنات کو مل کر جمع کرے. رب نے جو عالم ارواح میں میرے محبوب کا ذکر کرا دیا، اس کے بڑا ذکر نہیں ہے، بیان کرنے والے سے بڑی ذات نہیں. اس سے بڑا ذکر نہیں ہے، اور بیان کرنے والے سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے. ذکر مصطفیٰ کا ہے، بات مصطفیٰ کی ہے، میرے محبوب کی تعریف ہے. کوئی عام انسان یا کوئی انسان تو کر نہیں رہا، کرنے والی ذات کون ہے بھائی؟ روزوں سے جو رب کا کھاتے ہیں وہ تو بولے، جو رب کا دیا وہ پہنتے اوڑھتے بچھوتے وہ تو بولے، جو کہتے ہیں آج سب کچھ اللہ کی مہربانی سے وہ تو بولے، ہر بندہ نہ بولے. جو کہتے ہیں یہ زبان رب نے دی ہے وہ بولے، یہ کہتے ہیں ہاتھ اللہ نے دیا اٹھا کر بولے. کیا نام ہے؟ آج آپ جس زمانے میں بیٹھے ہو نا، لوگ اپنے لیڈر کا نام اتنی جرأت سے اور بہادری سے لیتے ہیں کہ پڑوس کے گاؤں میں پتہ چلتا ہے کسی نے لیڈر کا نام لیا ہے، آپ اللہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ نعت ہو گئی. ایک اور ہے جس کا اشتہار میں ذکر نہیں ہے، اسے نظم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں. میرے خیال مہمان جب آ جاتا ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے آپ کا وقت بھی ختم ہو جائے. چونکہ وقت ختم ہو گیا، میں اس نظم پہ مختصر بات کر رہا ہوں. آخری عنوان کو نظم کہتے ہیں. نظم کن کی ہوتی ہے؟ نظم ان کی ہے جنہوں نے نعت کہی ہے، جنہوں نے ہم کہی ہے، جنہوں نے بدر میں کہی ہے، جنہوں نے خیبر میں کہی ہے، جنہوں نے تبوک میں کہی ہے، جنہوں نے غزوات میں کہی ہے، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع کہی ہے، جنہوں نے خندق میں کہی ہے، جنہوں نے بازاروں میں کہی ہے، جنہوں نے ریگزاموں میں کہی ہے، جنہوں نے ابختیوں میں کہی ہے، جنہوں نے کشتیوں میں کہی ہے، جنہوں نے جنگلات میں کہی ہے، جنہوں نے سمندروں میں کہی ہے، سمندروں کا سینہ چین کے کہی ہے، جنہوں نے پہاڑ کی چوٹیوں پہ کہی ہے، جنہوں نے راہوں میں کہی ہے، جنہوں نے مزاروں میں کہی ہے، جنہوں نے ہر ملک میں کہی ہے، جنہوں نے ہر دیش میں کہی ہے، جنہوں نے ہر خطے میں کہی ہے، جنہوں نے ہر آبادی میں کہی ہے، جنہوں نے ہر قصبے میں کہی ہے. 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن جنہوں نے میرے محبوب کی میرے محبوب کی نعت کہی ہے، میرے رب کی نعت کہی ہے، جن کا نام صحابہ ہے. آپ قرآن کو علی لام میم کی الف سے لے کر کے فرناس تسلیم پر قرآن کو پڑھو، قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو. کوئی نہیں کر سکتا قرآن میں بلکہ قرآن کی 1226 آیاتیں ہیں جن میں صحت اور صحت میرے
جن کی تاریخ صحیفوں میں ہے، کتابوں میں ہے، اوراق میں ہے، ورقوں میں ہے، ناخوانوں کے تخیل میں ہے، ان کے مزاج میں ہے، ان کے انداز میں ہے، ان کے لہجوں میں ہے، ان کی گفتگو میں ہے، ان کی گفتار میں ہے، ان کے اقوال میں ہے، ان کے سفروں میں ہے، ان کے ذکروں میں ہے، ان کے آنے میں ہے، ان کے جانے میں ہے، بابا جو بھی سمجھتے ان کی زبان پہ جن کے فکر کو اللہ نے جاری کر دیا، ان کا نام صحابہ ہے، پاکستان جن کے نام پہ گونج رہا ہے، ان کا نام صحابہ ہے، جو مدینہ منورہ کے تصور کے پہلے خیال ہے، ان کا نام صحابہ ہے، جنہوں نے میرے آقا کو کندھوں پہ اٹھایا، ان کا نام صحابہ ہے، جنہوں نے میرے محبت والے چہرے کے لیے اپنے گھر بار کو لڑنا چھوڑا ہے، ان کا نام صحابہ ہے، جنہوں نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، پرواہ نہیں کی، خوف میں نہیں آئے، چھپ میں نہیں آئے، صبر میں نہیں آئے، ہر وقت نمایاں نظر آئے، ان کا نام صحابہ ہے، جنہیں اللہ آسمانوں سے سلام بھیج رہے ہیں، ان کا نام صحابہ ہے، جنہیں دنیا میں کہا جا رہا ہے رضی اللہ عنہ ورسول، ان کا نام صحابہ ہے، جن سے اللہ راضی ہے، ان کا نام صحابہ ہے، جن سے فرش سے خدا راضی، عرش سے خدا راضی ہے، فرش سے مصطفیٰ راضی ہے، ان کا نام صحابہ ہے۔ کیا نام ہے؟ کراچی تک آواز جانے سے توجہ پہلے میں ان کو منوا کروں چلیں گے بھی یا نہیں؟ بھائی گردن ہلانے سے تو نکاح نہیں ہوتا، جدید طور مولوی صاحب کے زور سے وہ قبول ہے، آپ کو بھی قبول ہے؟ میں نہیں ذکر صاحب زور سے زور سے اب بولو صحابہ، اتنی زور سے کہو کہ چند جامعہ محمودیہ میں سونے والے قبرستان کو کچرا والا کے جوانوں کی آواز ہے، آواز تیرے نظریے کا مصر واقعات پہ آج بھی گئے، زبانِ حال سے دل کی گہرائیوں سے پہلے صحابہ 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 میری تھکاوٹ تو گئی اتر، آپ بتاؤ زور سے اور زور سے۔ یہ جلسے والوں نے آپ کے ساتھ مہربانی کی ہے، مجھے پہلے لے آئے، اگر میں آخر میں ہوتا تو آج رات ہو جاتی۔ اور زور سے سبحان اللہ۔ فروری کے مہینے میں بیٹھنے والوں، نظم کہنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ کی عظمت پہ کٹ جانے والوں کو علماء نے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ علماء نے صحابہ کہتے ہیں۔ آنکھ کھول کے دیکھو، کتابوں کو کھول کے دیکھو، خطیبوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو، سب سے پہلے بنیاد شہادت کی رکھنے والے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے سارے کہہ سکے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اسے حق نواز کہتے ہیں. اس کی بات پہ لبیک کہہ کے پیچھے پیچھے چلنے والے کو ایثار کہتے ہیں, پھر مختار کہتے ہیں, پھر ضیاء الرحمن کہتے ہیں, پھر اعظم طارق کہتے ہیں, پھر علی شیر حیدری کہتے ہیں, پھر عبدالغفور ندیم کہتے ہیں, پھر شمس الرحمن معاویہ کہتے ہیں. ہاں ہاں, انہیں کی عظمت پہ کٹ کر قبروں میں اترنے والے جو نہیں میاں خان میں سونے, بابر نگر میں سونے, کوئی چابی انہیں نبوت کے اشاروں کو یاد کہتے ہیں. انہیں نبی کے یادوں کو یاد کہتے ہیں. آخری بات, ایک بزرگ مدینہ منورہ گئے, امام کعبہ سے ملاقات ہوئی. امام کعبہ مجھ سے پوچھتے پاکستان سے آئے ہو؟ جی پاکستان سے آئے ہیں. حق نواز کو جانتے ہو؟ حق نواز کو جانتے ہو؟ حق نواز کو کون نہیں جانتا؟ ہم میرے ساتھ آؤ. کمرے میں لے گئے, اپنے بٹھایا, بٹھا کر بڑی خاطر تواضع کی دسترخوان بچھایا, بڑا اکرام کیا, بڑی عزت دی. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے رات خواب دیکھا, خواب میں نے دیکھا اصحاب رسول کا جرمٹ لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ کیا لگا ہوا ہے؟ اصحاب رسول کا جرمٹ لگا ہوا ہے. صدیق سے لے کر صحابہ موجود ہیں, رسول اللہ موجود ہے, قیادت فرمانے صدارت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں. ایک نوجوان آ گیا, نوجوان جس کی آمد پر صحابہ اس کے آنے پہ صحابہ کھڑے ہو گئے. میری آواز, میری آواز, بندے کا انداز, بندے کا انداز. صحابہ کھڑے ہو گئے. کون آ گیا ہے؟ کوئی صحابہ سے بڑا آ گیا ہے؟ نہیں, صحابہ سب سے بڑے ہیں. صحابہ سے بڑا کوئی نہیں ہے, پر ان کی نظروں میں اتنا بڑا بن گیا کہ پاکستان کے چوک چوراہے پہ گھسیٹا گیا ان کے نام پر. پاکستان کے چوک چوراہے پہ مارا گیا ان کے نام پر, سزائیں دی گئی ان کے نام پر, آخر ٹوپی مار کر دنیا سے روانہ کر دیا گیا. اصحاب رسول نے کہا استقبال دیا, نبوت نے دستار بنوائی, دستار بنوا کے صدیق کے والے کی صدیق میرے بیٹے اپنے نواز کے سر پہ دستار بنو, صدیق دستار بننے لگے. ایک پل ابو بکر نے دیا, ایک پل عمر نے دیا, ایک پل عثمان نے دیا, ایک پل علی نے دیا. نبی نے کہا ضرور کرو, ابھی نبوت بنتے رہے تھے. جوان کے جوانوں, اگر تمہارے پاس دل ہے, اگر اس دل میں صحابہ کی محبت ہے, اگر راستہ پیار ہے, میرے جملہ کو بتا رہے, نصیحت قبول کرنا بتا رہے, عشق قبول کرنا بتا رہے, محبت قبول کرنا بتا رہے, پیار قبول کرنا. اپنی نبی کو اپنے آنکھوں سے اپنے آواز کے سر کی دستار کو بڑھتے رہے. پردے سے اپنی عائشہ کی آواز آتی ہے, اپنی کہتی ہے میری طرف سے بھی ایک پل دے. اس خوش نصیب شخصیت کو حق نواز کہتے ہیں. 22 فروری کو طلب کرنے والے کو حق نواز کہتے ہیں. سنی قوم کو غیرت مند بنانے والے کو حق نواز کہتے ہیں. اصحاب رسول پر متحد کرنے کے خواب دیکھنے والے کو حق نواز کہتے ہیں. سنیے کہ لوگوں, فروری کی 22 تاریخ کو امیر عظیمت امام سنی انقلاب مجدد وقت علامہ حق نواز زینی شہید رحمت اللہ علیہ دنیا سے گزر گئے. آج فروری کے مہینے میں ان کا یہ روحانی بیٹا گجرانوالہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے وعدہ کرتا ہے, آئے میں محترم آپ کے دیے ہوئے کاج پہ مرنا پڑا پڑیں گے, کٹنا پڑا کٹیں گے, ظلم تشدد جگہ پر بریت برداشت کریں گے, اصحاب رسول کے دشمن کے سینے پہ چڑھ کر گے. یہ عزم رہے گا نہیں رہے گا؟ اگر یہ عزم ہے تو کہنا چاہتا ہوں, ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, طلعت خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے, شراب عشق نہیں بدلی جام بدلتے رہتے ہیں, حق کا علم لہراتا ہے ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے, حالات کی تو تقلید نہ کر, حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک تھا جو سوز جگر, وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی, پیغام وہی, صرف نام بدلتے, صرف نام بدلتے. نہ چھیڑو ہمیں, ہم ستائے ہوئے ہیں, سردار فتوے لگائے ہوئے ہیں, کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں, آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. پھر ان کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو, میرے آزمائے ہوئے ہیں فنا فی اللہ کی تہ میں.
بقا کا راز مجھ پر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا ہماری